اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرۃ وهم مستکبرون رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب نے نکال لیا؟ سورہ نحل کی 20، 21 اور 22 کی میں نے تلاوت کی ہے، سب نے نکال لیا؟ اگرچہ یہ آیت ہم نے اپنے پچھلی کلاس کے اندر پڑھ چکے تھے، لیکن دوبارہ اس کو دہرا دیتے ہیں تاکہ پچھلا سبق کچھ نہ کچھ ذہن میں آ جائے۔ فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، والذین اور جو لوگ یدعون پکارتے ہیں، اور جو لوگ پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا دوسروں کو۔ اب یہ والذین یدعون من دون اللہ سے مراد دوسروں سے مراد بدھ بھی ہیں، دوسروں سے مراد اولیاء بھی ہیں، دوسروں سے مراد جو ہے وہ پیغمبر بھی ہیں، دوسروں سے مراد ہر وہ دوسرا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر ہے۔ کیونکہ یہ بات جو ہے مسلم ہے کہ دراصل جو بت پرستی ہوتی تھی وہ بت پرستی نہیں ہوتی تھی، دراصل وہ بزرگ پرستی ہوتی تھی۔ یعنی ہر بت کے پیچھے یوں سمجھ لیں کہ کسی نہ کسی شخصیت کی یاد ہوتی ہے، لات، منات، یغوث، نصر، اس قسم کی جتنے بھی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانوا صالحین فی قوم نوح، یہ نیک لوگ تھے نوح علیہ السلام کی قوم کے، لات، منات، یغوث، یہ سارے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب یہ مرے تو لوگوں نے ان کی تماثیل بنا لی، ان کے مجسمے بنا لیے، اور پھر کیا ہوا؟ مجسمے بنانے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے، لوگوں نے عبادتیں شروع کر دیں، سجدے، اور اس طرح سے جو ہے یہ منتیں، مرادیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بھی بت کو دیکھا، اور جو 360 یا 365 بت جو ہے وہ معروف تھے۔ اللہ کے رسول نے ابراہیم علیہ السلام کا بت دیکھا۔ اب وہ بت ایسا عجیب قسم کا انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ پیچھے ترکش سمجھتے ہیں، وہ تیر اور وہ جو نہیں وہ لگاتے، وہ پیچھے ترکش وغیرہ کا ایک پورا وہ تھا۔ اچھا، وہاں پر عقیدہ یہ تھا کہ اگر وہ تیر پھینکتے اور نشانے پر لگتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اس کام کے کرنے سے راضی ہیں۔ ہمارے یہاں اس کو یوں سمجھ لیتے ہیں کہ ایک طریقے سے آپ یہ سمجھ لیں کہ فال نکالنا بھی اس کو ہم یوں کہتے ہیں۔ اور جیسے کہ تفسیر جو ہے یہ میں بھی 20 کی کر رہا ہوں، سورہ نحل کی آیت نمبر 20۔ آپ یہ دیکھیں کہ بس اوقات ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے، آنکھیں بند کر کے نا یہ انگلیاں ملاتے ہیں، اگر یہ بالکل جا کے انگلی مل جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے گا تمہارا۔ تو آپ سمجھ لیں کہ مختلف ادوار میں، مختلف لوگوں میں، مختلف پوجا پاٹ کے مختلف طریقے رہے ہیں۔ لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو بت پرستی ہے حقیقت کے اندر یہ بت پرستی نہیں ہے، یہ دراصل بزرگ پرستی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ آپ بلکہ اکثر سندھ کے اندر چلے جائیں، کراچی میں چلے جائیں، پنجاب میں چلے جائیں، سرائکیوں کی دکانوں پہ تو تقریباً آپ کو ملے گا۔ میں قوم کی غیبت نہیں کر رہا، میں قوم کا ایک ناسور بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان کی دکانوں میں اکثر آپ حجام کی دکان میں چلے جائیں، آپ اکثر ان قسم کی دکانوں میں چلے جائیں تو ایک جو ہے وہ بڑی تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے، اور ان تصویر کے اندر جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ اپنا بابوں کی تصویریں ہوتی ہیں، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی تصویر بنا لی ہوتی ہے، شکر گنج کی ہو گئی، اور ان کی ہو گئی، فلاں کی ہو گئی، اتنے سارے۔ اب یہ دیکھا جائے تو یہ بت پرستی ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ بزرگ پرستی ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ بزرگ پرستی ہے۔ اب اس پس منظر کے اندر آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے شریعت نے حرام قرار دی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر اسے منع کیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب
ان لوگوں کو دیا جائے گا جو مصور ہیں، سخت ترین عذاب۔ اب ان تصویر کے اندر یہ، اب چونکہ اس دور میں جو ہے یہ کیمرے وغیرہ نہیں تھے، لیکن جو علماء ہیں جو صحیح معنوں میں، جسے نا قرآن نے فرمایا والراسخون فی العلم، جو حقیقت کے اندر پختہ علماء ہیں نا، انہوں نے اس کیمرے سے بھی بلا وجہ تصویر کھینچنے کی ممانعت اسی حدیث سے نکالی ہے کہ یہ جو سیلفی وغیرہ جو ہم کھینچتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، کوئی شرعی کوئی مسئلہ ہو تو ایک الگ بات ہے، تو بغیر کسی وجہ کے جو ہے یہ سیلفیاں نکالنا بھی درست نہیں ہے۔ جیسے آج ہمارے یہاں جو ہے نا بیٹھے کھانے پینے میں ایک عام روٹین بن گئی ہے، اور یاد رکھے کہ جب کسی گناہ کو جو ہے وہ جان بوجھ کر اور لگاتار کیا جاتا ہے نا، تو اس گناہ کی قباحت ختم ہو جاتی ہے، پھر آپ کے نزدیک وہ گناہ ہی نہیں رہتا، جبکہ شرعی اعتبار سے پھر وہ گناہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے، اور آپ اس کو صغیرہ گناہ بھی تصور نہیں کرتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ان چیزوں کو منع کر دیا کہ جس کے ذریعے بڑے گناہوں کی طرف جائے۔ فقہی اصطلاح کے اندر اس کو کہتے ہیں سد الذرائع۔ کیا کہتے ہیں؟ سد الذرائع، یعنی ان ذرائعوں کو بھی روک دینا کہ جس کے ذریعے بندہ بڑی نافرمانیوں کی طرف جا سکتا ہے۔ اس کو شرعی اصطلاح کے اندر، فقہی اصطلاح کے اندر کہا جاتا ہے سد الذرائع۔ تو یہاں پر من دون اللہ سے مراد ہر وہ چیز ہے، چاہے کوئی بت کو پکارے، چاہے وہ کسی ولی کو پکارے، چاہے وہ کسی نبی کو پکارے، وہ کسی کو بھی پکارے۔ اور آج آپ دیکھیں نا کہ یہ پکارنا ہی عین لوگوں کے نزدیک عبادت بن چکا ہے۔ ہمارے یہاں ایسے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائے، کہ جب آپ ایک اللہ کو پکارتے ہیں نا تو ان کو برا لگتا ہے نا، بہت برا لگتا ہے۔ فوراً جواب میں کیا آئے گا؟ یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث پاک مدد، فوراً جواب میں یہ آئے گا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، چڑ جاتے ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا نا کہ جب ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، کہ جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو کافروں کے دل کالے سیاہ پڑ جاتے ہیں۔ وہ تو کافروں کے دل کالے سیاہ پڑ رہے ہیں، مسلمانوں کے دل کیوں کیا سیاہ پڑ رہے ہیں؟ لیکن حقیقت کے اندر یاد رکھیں، اس قاعدے کو یاد رکھیں، اس کلیے کو یاد رکھیں، ذہن نشین کر لیں اس بات کو کہ جو شخص اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے وہ پکا مشرک کے ساتھ ساتھ کافر بھی ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ ہضم ہونا بہت مشکل ہے، لیکن حقیقت کے اندر یہ بات بالکل صحیح سالم ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے مدد کے لیے، وہ شخص پکا ٹھکا مشرک ہے اور پکا ٹھکا کافر ہے، وہ اللہ کی توحید کا انکار کر رہا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں آپ۔ اور پھر جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو ہمیں گستاخ اولیاء یا گستاخ رسول کے خطاب کیا جاتا ہے، یہ ہمیں تمغہ دے دیا گیا ہے اس کے انعام کے اندر کہ لو۔ اور اب تو بہت زیادہ آگے بات بڑھ چکی ہے نا، اب تو کوئی بڑی داڑھی والا اگر کوئی دیکھ لیتے ہیں تو فوراً یا علی اور یا رسول اللہ اور یا غوث پاک کی مدد کے نعرے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی داڑھی جو ہے یہ پہچان بن گئی ہے وہابی ہے۔ اب یقین مانا ہے، گلشن معمار میں ہمارے یہاں جو ایک سویٹ کی دکان ہے وہاں پر نواز شریف پارک کے پیچھے، تو میں وہاں گیا تو وہاں پر ایک امیر حمزہ کالج ہے، تو اس کا ایک طالب علم تھا، مجھے دیکھ کر نعرے بازی شروع کر دی۔ میں نے کہا لو اچھا ہے، میں نے کہا میں ایک ایسی چیز ہوں کہ میرے ذریعے جو ہے تمہارے شرک کا پتہ چل گیا، یعنی ایک ایسی میں کسوٹی ہوں کہ فوراً تم سے ٹچ ہوا اور پھڑک سے تمہارا پیٹ کا گولا پھٹا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور پھر جو اللہ کو پکارتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ گستاخ کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے۔ یہ ہے نا آپ کے امام راضی التفسیر الکبیر والے، امام راضی جو ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ ایسا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ دعا کر رہا تھا، اغثنی یا فلاں یا فلاں یا فلاں، اے فلاں اے فلاں اے فلاں میری مدد کر دے، میری مدد کر دے، غیر اللہ کو پکار رہا تھا اپنی پریشانی میں۔ تو امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ یہ تو شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو شرک ہے، یہ تو کھلا شرک ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ میں نے اس کو قرآن مجید کی آیتیں بھی سنائی، امام راضی فرماتے ہیں اپنی تفسیر کبیر میں، کہتے ہیں کہ دوسرے دن جو ہے نا میرے خلاف اس نے یہ مشہور کر دیا کہ یہ گستاخ اولیاء ہے۔